ابلیس اللہ تعالیٰ کا بڑا فرما بردار فرشتہ تھا، لیکن جب وہ شیطان بنا تو اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ویورز، شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا فرما بردار فرشتہ تھا جب وہ ابلیس تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان یہ برداشت نہیں کر سکا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو آباد کیا تھا، اور جنات شیطان کی فیملی سے تھے، لیکن جنات نے زمین پر بہت خون ریزی کی، بہت فساد کیے، بہت شور و غل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے گروہ زمین پر بھیجے، لشکر بھیجے فرشتوں کو کہ جاؤ زمین سے جنات کو غائب کر دو، ان کو جزیروں کی طرف دھکیل دو۔ تو فرشتوں نے زمین پر آ کر جنات کو دھکیل کر جزیروں کی طرف بھیج دیا، اور ابلیس کو ریسٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، میں انسان بنانا چاہتا ہوں، میں آدم کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے فرمایا، اے اللہ، کیا ہم تیری مخلوق نہیں ہیں؟ کیا ہم تیری دن رات عبادت نہیں کرتے؟ پھر تو کیوں انسان بنانا چاہتا ہے؟ وہ بھی جب زمین پہ جائے گا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جو میں انسان پیدا فرماؤں گا وہ بڑے بڑے کام کرے گا جو تم نہیں کر پاتے، اور جو مخلوق میں اب بنانے والا ہوں انسان، وہ میری تمام مخلوقات سے افضل ہوگی، وہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی۔ اور اے میرے فرشتوں، جب میں آدم کو تخلیق کر لوں، اس میں روح پھونک دوں، تو تم لوگ اسے سجدہ کرنا، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ، تو اس مخلوق کو کس چیز سے بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے مٹی سے بناؤں گا، زمین سے لائی گئی مٹی سے بناؤں گا۔ تو شیطان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، تو میں بہترین ہوں، اور تو نے مجھے پہلے تخلیق کیا، میں اس وجہ سے بھی بہترین ہوں، تو میں بعد میں آنے والے اس انسان کو سجدہ کیوں کروں جو مٹی سے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مٹی آگ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر چیزوں کو جذب کر لیتی ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، جبکہ آگ چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ شیطان کہنے لگا، نہیں، میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی لے کر آؤ۔ فرشتے زمین پر گئے اور مٹی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو مکس کیا، اس کو بھگو دیا۔ پھر بہت عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھگوئے رکھا۔ جب وہ ایک کیچڑ کی شکل اختیار کر دی، کالے کیچڑ کی شکل، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سوکھنے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیا 40 سال تک کے لیے۔ فرشتے جب بھی آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کے قریب سے گزرتے تو بڑے ادب اور احترام سے گزرتے، اور تھوڑا فاصلہ رکھ کے گزرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سے بہتر ہے۔ لیکن شیطان جب بھی آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کے قریب سے گزرتا تو ٹھوکر مار کے گزرتا اور کہتا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ویورز، جب آدم علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے ان کے ڈھانچوں کو تیار کیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ روح پھونک دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو فرشتوں نے فوری طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ کہنے لگا، میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس کو تو آپ نے کھنکھناتے ہوئے گارے سے بنایا، کیچڑ سے بنایا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ پھر میری جنت سے نکل جاؤ، تم نافرمان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ تو میرا بڑا فرما بردار فرشتہ تھا، میں اس کو ذلیلوں میں سے نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی ساری دیوار قائم کرو اور اس میں نیچے ایک سوراخ رکھ دو۔ فرشتوں نے دیوار قائم کر دی، نیچے سوراخ بھی رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ پہ آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، دوسری طرف شیطان کو، اور پھر شیطان کو حکم دیا کہ اس سوراخ میں سے جھک کر گزرو۔
اب شیطان تو شیطان تھا، اس کو سمجھ آ گئی کہ دوسری طرف یقیناً آدم علیہ السلام ہوں گے، اور اگر میں جھک کر گزرا تو ان کو سجدہ ہو جائے گا، جبکہ میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی تو کی، وہ اس سوراخ میں سے گزرا لیکن الٹا گزرا۔ اس نے پہلے اپنے پاؤں گزارے نیچے سے، سوراخ کے اندر سے اس نے پہلے اپنے پاؤں گزارے، اور جب وہ گزر گیا تو فٹافٹ سے کھڑا ہو گیا تاکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ذلیلوں میں سے ہو، نکل جاؤ میری جنت سے، میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا۔ کہنے لگا ہاں میں نکل جاؤں گا، اے اللہ میں نکل جاؤں گا تیری جنت سے، لیکن میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، ہاں لیکن مجھے ایک اختیار دیجئے، اور اس وقت تک اختیار دیجئے جب آپ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرو گے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے اختیار دے دیجئے کہ میں ان کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، میں نے تجھے اختیار دے دیا، تم جیسے چاہو ان کو بہکا سکتے ہو۔ تو شیطان کہنے لگا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، ان کے نیچے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا، اور یہ میرے راستے پہ چلیں گے، یہ میری بات پر عمل بھی کریں گے۔ ہاں بہت کم لوگ ہوں گے جو اے اللہ تیرے راستے پر چلتے رہیں گے، جو تو نے سیدھا راستہ بتایا وہ اس پہ چلتے رہیں گے، وہ بہت کم لوگ ہوں گے، باقی لوگوں کو میں اپنے حصار میں لے لوں گا، اپنے ساتھ چلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ذلیل ہو، تم ان کو بہکاؤ، وہ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے میں تمہارے سمیت ان کو دوزخ میں ڈال دوں گا، دوزخ کی آگ بنو گے تم لوگ، تم بھی اور دو تمہارے ماننے والے بھی ہوں گے، اور وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو میرے راستے پر چلیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ ویورز اس وقت شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس وقت شیطان نے حسد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکل گیا اور ابلیس سے شیطان بن گیا۔ وہی حسد جو آج کا مسلمان کر رہا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، اور اسی وجہ سے شاید مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے، کیونکہ یہ کام جو حسد ہے وہ غیر مسلموں میں نہیں پایا جاتا، صرف مسلمانوں میں پایا جاتا۔ سب سے زیادہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ مسلمان حسد کرتے ہیں، جبکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ ویورز اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔